الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ ساری دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان ان تمام مخلوق کا سردار ہے، سب سے زیادہ شرافت والا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو سب سے زیادہ عظمت سے نوازا ہے۔ اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عظمت والا، مقام والا، اللہ کے یہاں جس کی قدر ہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ کا نام لینے والا جب تک اس دنیا میں باقی رہے گا، ایک آدمی بھی اگر اللہ کا نام لیوا اس دنیا میں باقی رہے گا، دنیا کا سارا نظام چلتا رہے گا۔ چاند سورج اپنے موقع پر نکلا کریں گے، آسمان سے بارشیں ہوا کریں گی، تمام نظام کائنات بالکل اپنی جگہ صحیح چلتا رہے گا۔ وہ صرف مسلمان کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے والے کے دنیا میں موجود اور باقی رہنے کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان کی عزت اور مسلمان کی آبرو اللہ کے یہاں سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔ پھر مسلمانوں میں جس آدمی کا جیسا مقام ہوگا، جیسا مرتبہ ہوگا، اسی حیثیت سے اس آدمی کی عزت اور اس کی آبرو کا مقام اللہ کے یہاں اتنا ہی بڑا ہوگا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کا مقام سب سے بڑا ہے، اس لیے ان کی عزت اور آبرو
اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محترم ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا درجہ بڑا ہے، تو ان کی عزت اور آبرو اللہ کے یہاں زیادہ محترم ہے۔ پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، حفاظ کرام، قراء حضرات۔ پھر ایسے ہی جیسا انسان کا مقام اور اس کا مرتبہ ہوگا، اسی اعتبار سے اس کی عزت اللہ کے یہاں محترم ہوگی، قابل قدر ہوگی۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا حق بنتا ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو کا خیال رکھا کرے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی، ملنے جلنے والوں کی، قریبی رشتہ داروں کی، دور کے رشتہ داروں کی، یعنی تمام مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا خیال کریں، ان کی عزت پر حرف نہ آنے دیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج ہر کسی کی زبان سے دوسرے کی برائی نکلتی ہے، بڑا چھوٹے کی برائی کرتا ہے، چھوٹا بڑے کی برائی کرتا ہے، مرد عورت کی برائی کرتا ہے، عورت مرد کی برائی کرتی ہے، مالدار غریب کی برائی کر رہا ہے، غریب مالدار کی برائی کر رہا ہے۔ ساری دنیا کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، گویا کہ انہوں نے اپنا ایک ڈیوٹی اس کو سمجھ لیا ہے کہ جب بھی کوئی وقت ملے گا، دو آدمی جہاں پر اکٹھا ہو گئے تو تیسرے آدمی کی برائی کو شروع کر دیتے، اس کے عیوب کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی خامیاں، اس کی خرابیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وبا کبھی آفس میں بیٹھ کر ہوتی ہے، کبھی چائے کی دکانوں پر ہوتی ہے، کبھی گھر کے چہار دیواری کے اندر ہوتی ہے، کبھی ادھر ادھر بازاروں میں ہوتی ہے۔ آج کا یہ المیہ ہے، آج یہ ایسا ہو گیا ہے کہ مسجد کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا ہے، جہاں پر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا کلام پڑھا جانا چاہیے، اللہ کی ذکر کرنی چاہیے، اس کی یاد ہونی چاہیے، فرشتوں کا ماحول ہے، اس کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا۔ مسجد کے اندر بھی لوگ دوسروں کی برائی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھا کہ نماز کے وقت میں ابھی باقی ہے، جماعت میں 10-15 منٹ باقی ہے، سنتوں سے ہم فارغ ہو گئے، دو آدمی ادھر بیٹھ گئے، دو آدمی ادھر بیٹھ گئے، آپس میں بات چیت شروع ہو گئی یا نمازوں کے بعد، تو مسجد کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا ہے، غیبت کے ذریعے اس کو بھر دیا۔ حالانکہ مسلمان کی عزت کا اللہ کے یہاں بہت زیادہ اس کی قدر ہے، اس کا مقام ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کسی مسلمان بھائی کی برائی کرتے ہیں، اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر اس کا جو ایک مقام ہے، اس کی جو ایک قدر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، غیبت کرنے والوں غور سے سنو،
اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تمہارا سگا بھائی مرا ہوا پڑا ہے، تمہارے سامنے اس کی لاش بچھی ہوئی ہے، مردہ ہے، میت ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، اس کا باپ اس پر رو رہا ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم، ایسی لاش وہاں پر پڑی ہوئی ہے، تمہارا سگا بھائی ہے، اور کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے کھاؤ؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ کیا اندرا نگر میں کوئی ایسا منحوس آدمی آپ نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں؟ پوری زندگی آپ کی گزر گئی، ایسا آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس نے اپنے گھر میں مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کو کاٹ کر کھایا ہو، نہ آپ نے کبھی کانوں سے سنا ہوگا۔ جنگل میں رہنے والے ان کی بات چھوڑیے، جنگلوں میں پہاڑوں میں رہنے والے، اخباروں میں آتا رہتا ہے کہ پانی میں مردے بہہ کر آ رہے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ اس کو لاش کو نکال کر لے جاتے ہیں جنگل میں اور اس کو کاٹ کاٹ کر کے کھاتے ہیں، اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سفلی عملیات وغیرہ کرتے ہیں، وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مسلمان کوئی ایسا کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کہ اپنا سگا مرا ہوا بھائی ہے، پڑا ہوا ہے، اس کی لاش سے اس کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو؟ بالکل نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، غیبت نہ کرو، دوسروں کی برائی بیان نہ کرو۔ کسی مسلمان بھائی کے اندر پائی جانے والی برائی کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کے جسم سے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے کھانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے دنیا کے اندر کسی دوسرے صاحب کی برائی کی ہو، اس کو قیامت کے دن مردہ گوشت کھانے کے لیے دیا جائے گا، مردار کا گوشت اس کو کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا کہ اس کو تم کھاؤ۔ وہ پوچھے گا یہ کیا چیز ہے، مجھ کو کھانے کے لیے مردار کیوں دیا جا رہا ہے، انسان کا گوشت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس کو جواب میں کہا جائے گا، ارے منحوس، دنیا میں رہ کر تو نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی تھی، مسلمان کی برائی بیان کی تھی، آج تم کو انسان کا گوشت کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ دنیا میں اس کا گوشت کھاتے ہوئے کبھی تم کو شرم نہیں آئی، گھروں میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہوئے تم کو شرم نہیں آئی، مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی برائی کرتے ہوئے تم کو شرم نہیں آئی، لو آج اسی کا گوشت تم کو کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے، کھاؤ۔ وہاں پر مردار پیش کیا جائے، کوئی چیز وہاں پر کھانے کے لیے نہیں ہوگی، بھوک پیاس سے آدمی تڑپ رہا ہوگا، بل بلا رہا ہوگا، مجبوراً اس کو وہی گوشت کھانا پڑے گا۔ بہت بڑی برائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں۔ سود سمجھتے ہیں 10,000 روپے کسی کو دیا قرض میں، 1 مہینے میں 100 روپے کا اتنا انٹرسٹ ہے، 10 روپے انٹرسٹ، 10,000 کا 1 مہینے میں 1,000 روپے انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ سود، بیاج جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، 70 سے زیادہ طریقوں سے حاصل ہونے والا فائدہ، چاہے مال کی شکل میں ہو،
چاہے کسی اور شکل میں ہو، 70 سے زیادہ طریقوں سے حاصل کیے جانے والا فائدہ وہ سود کہلاتا ہے۔ ان میں سے سب سے کمتر، سب سے نچلے درجے کا جو سود ہے، وہ اس کا وبال، اس کا گناہ کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جن کو قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین، جن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ قرآن شریف کے بالکل اخلاق عظمیٰ پر پہنچے ہوئے ہیں، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے وہ سردار ہیں، سب کے لیے وہ قیامت میں سفارش کرنے والے ہیں، شافع محشر ہیں، اور حوض کوثر کے موقع پر جنت میں جانے والوں کے لیے وہ کوثر کا پانی پلانے والے ہیں۔ اتنے بڑے مقام اور مرتبے والے پیغمبر، جن کے دلوں کے اندر امت کا درد ہے، جن کے دلوں کے اندر امت کی فکر ہے، ان کو جنت لے جانے اور جہنم سے بچانے کا ایک ان کے دل کے اندر فکر ہے، ایسے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود کا سب سے ادنا دروازہ وہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی مسلمان اگر اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کرے گا، اس کے وہ برابر ہے۔ ماں سے 35 مرتبہ بدکاری کرنا اور سود لینا، یہ دونوں برابر ہیں۔ 1 درہم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم، 1 روپیہ، یہ گناہ میں ماں سے 35 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر ہے، اور یہ سود کا ادنا درجہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب سود کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ادنا تو آپ نے بتا دیا، سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا سب سے بڑا درجہ وہ غیبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، ایک جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ غیبت کا گناہ سود سے بڑا ہے، زنا سے بھی زیادہ بڑا ہوا، کیونکہ ایک آدمی اس نے کسی سے زنا کیا، بدکاری اس نے کر لی، حرام طریقے پر کسی عورت سے اس نے فائدہ اٹھایا، تو اس کو عار محسوس ہوتی ہے، شرمندگی اس کو لاحق ہوتی ہے، دل کے اندر وہ ڈرتا بھی ہے کہ میں نے زنا کیا، بہت بڑا برا کام کیا ہے۔ وہ چاہے کسی سے بھی نہ ڈرے، اللہ کا کم از کم اس کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، زنا کرتے وقت شاید نہ آئے، زنا کے بعد کم از کم اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں نے برائی کی ہے، میں برا آدمی، میں کیا ہوں؟ برا آدمی ہوں، میں نے زنا کی ہے۔ انسان کے دل کے اندر اپنی کی ہوئی کرتوت پر، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر انسان کے دل کے اندر جب تک ندامت اور شرمندگی باقی رہے گی، ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ آدمی زنا کرنے والا توبہ کر کے بالکل سچا پکا مسلمان بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر زنا کی برائی موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہے، اس کی وجہ سے وہ نادم ہے، اس کی وجہ سے وہ پشیمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے سکتے ہیں اور اس کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔ لیکن جو آدمی غیبت کرتا ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی کرتا ہے، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، اس کی عزت پر کلہڑا چلانے کے لیے، اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے برائی کرتا ہے، وہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے۔
وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، گھمنڈ کی وجہ سے کرتا ہے، اور تکبر کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتے، توبہ کرنے کی اس کو توفیق نہیں دیتے ہیں، وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا سے بڑھ کر گناہ لوگوں کی برائی بیان کرنا ہے، لوگوں کی غیبت کرنا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچا کرو۔ سفر معراج میں، معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ناخن سے، اور وہ ناخن کیسے تھے؟ تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ ناخن کیسے؟ تانبے کے بنے ہوئے ناخن ہیں۔ ان ناخنوں سے لوگ جہنم کے اندر اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینہ پھاڑ رہے ہیں۔ تانبے کے ناخن سے لوگ اپنا سینہ پھاڑ رہے ہیں اور اپنے چہروں کو، کلوں کو نوچ رہے ہیں جہنم کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں یہ ماجرا دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گائیڈ سے پوچھا، جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ لوگ، ان لوگوں کو کیا ہوا؟ اپنے کلوں کو تانبے کے ناخن سے کیوں نوچ رہے ہیں؟ سینے کیوں پھاڑا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعوا فی اعراضہم۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ وہ مسلمان ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے، ان کی برائی کرتے تھے، ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے، ان کو شرمندہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جس کی وجہ سے آج جہنم میں ان کو ایسی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ زنا سے بڑا ہوا گناہ ہے غیبت۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مل غیبہ، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غیبت کا ڈیفینیشن، غیبت کس کو کہتے ہیں سمجھایا صحابہ کو اور کہا، ذکر کا آخا کا بیما یکرہ، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا، اس کے پیچھے ایسی بات بیان کرنا جو اس کو برا لگے۔ ایک آدمی دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، کالا ہے، اس کو آپ نے اس کے پیچھے اس کی غیبت کر دی کہ وہ کالا آدمی، وہ ناٹا آدمی ہے، وہ لمبو ہے، امیتابھ ہے وہ، یا کچھ اور لفظ سے اس کو آپ نے کہہ دیا، اس کی برائی کی، آپ نے اس کو شرمندہ کیا، آپ نے اس کو ذلیل کیا، تو یہ بات اگر اس کے کانوں میں پڑ جائے تو اس کو بری لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تو کسی مسلمان بھائی کی برائی کرنا اس کے پیٹھ کے پیچھے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کسی مسلمان کی برائی اس کے پیچھے بیان کرتے ہیں، اگر واقعتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو پھر غیبت کیوں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غیبت اسی کا نام ہے، مسلمان کے اندر پائی جانے والی برائی کو اس کے پیچھے بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ اگر وہ برائی جس کو تم بیان کر رہے ہو مسلمان کے اندر پائی نہیں جاتی ہے تو پھر یہ غیبت سے بڑا ہوا گناہ ہے، یہ تو اس کے اوپر الزام تراشی ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ۔ آج کسی سے اگر کہا جائے، وہ آپ کے سامنے کسی نے کسی کی برائی شروع کر دی کہ محبت شاہ ایسا ہے،
عبداللہ ایسا ہے، سلیم بھائی ایسا ہے، امام صاحب ایسے ہیں، متولی صاحب ایسے ہیں، مؤذن صاحب ایسے ہیں، آپ کے سامنے کسی نے برائی شروع کر دی، اگر آپ نے اس کو نصیحت کی، آپ نے اس کو ایڈوائس دیا، سمجھایا کہ بھائی تجھ کو کیا ہوا، کیوں برائی کر رہے ہو، کیوں لوگوں کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے برائی نہ ہمیں بھائی میں بولتا ہوں سو یہ سب بھی انہیں کرتا ہے، اس کے اندر ہے یہ، کیا بھی غیبت کیا بھی نہیں ہے، آدمی یہ کہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کے اندر برائی موجود ہو اس کو بیان کرنا ہی غیبت ہے، اگر موجود نہ ہو اس کو بیان کریں گے تو وہ غیبت سے بڑا ہے، وہ بہتان ہے، الزام ہے، اس کا اور بڑا گناہ۔ تو انسان غیبت کرتا ہے تو غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، انہیں ویسا آدمی بھائی اس واسطے میں بولتا ہوں، ویسا آدمی اس لیے میں بول رہا ہوں، آدمی یہ سوچتا ہے، تو اسی خیال میں اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، کتنے ہی وہ بیان سن لے، 10 بار سن لے اس بات کو، 20 بار سن لے، 100 بار اس کو بتا دیا جائے، 1000 بار اس کے کانوں میں یہ بات پڑ جائے کہ دوسروں کی برائی بیان نہ کرو، تب بھی وہ یہی کہے گا اس کے اندر یہ برائی ہے اس لیے میں بول رہا ہوں۔ پوری زندگی اسی طرح اس کی گزر جاتی ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اس غیبت کی برائی سے وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ وہ آدمی دوسروں کی برائی کرنے سے جو گناہ ہوا اس سے وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اسی حالت میں وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے، توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن زنا کرنے والا اس کے دل کے اندر زنا کی برائی موجود رہتی ہے کہ میں نے زنا کیا، میں لوگوں کو کیا اپنا چہرہ دکھاؤں گا، میں نے رات میں جو بدکاری کی ہے میں اس کو اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا، میں اندرا نگر والوں کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا۔ آدمی کے دل کے اندر ذرا سا احساس ہوتا ہے، اس لیے ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس کو اللہ تعالی توبہ کی توفیق دے دے، کیونکہ دل کے اندر ندامت اور شرمندگی موجود، اور غیبت کرنے والے کے دل میں ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، وہ غیبت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، غیبت کو وہ دوسروں کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنے کو وہ برا سمجھتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی قبرستان چلا جاتا ہے اور وہاں پر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، اونٹنی کے اوپر آپ سوار ہیں، آپ جا رہے تھے تو آپ کی اونٹنی بدکنے لگی، کانپنے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کو رکوایا، آپ نیچے تشریف لائے اور فرمایا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ اونٹنی کیوں بدک رہی ہے، یہ کیوں کانپ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، یا تو اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے پیغمبر آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ اونٹنی اس لیے بدک رہی ہے کہ یہاں پر قبر میں 2 آدمیوں کو عذاب ہو رہا، اس قبرستان میں 2 آدمیوں کو قبر کا عذاب ہو رہا۔ پھر آپ علیہ لمبی چوڑی حدیث ہے، مختصر بتاؤں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی فرمایا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ ان کو قبر کا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا تو اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ آدمی وہ ہے جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارا کرتا تھا، ناپاک رہا کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب پاک کے نہیں رہتا تھا، اس وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا۔ اور دوسرا آدمی کون؟
یہ آدمی وہ ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرتا تھا، اس کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے اس کو قبر کا عذاب دیا جا رہا۔ ذرا سوچئے، قبر کے اندر نہ ہمارا کوئی پوچھنے والا ہے، ہماری بلڈنگ یہی رہ جائے گی، ہمارا مکان یہی رہ جائے گا، ہمارا بیلنس بینک میں رہ جائے گا، ہم مر کے دنیا سے چلے جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے، ہاتھ میں ہمارے کوئی سامان نہیں ہوگا، کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، کوئی چاقو تلوار نہیں ہوگا، کوئی بندوق نہیں ہوگا، قبر کے اندر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، قبرستان میں سارے ہمارے رشتہ دار لے جا کر ہم کو مٹی کے نیچے دبا کے آ جائیں گے، ہمارے اوپر منو مٹی ڈال کر آ جائیں گے، وہاں پر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر ہم کو اگر ہمارے جسم کے اوپر سانپ کو مسلط کر دیا جائے، بچھو کو مسلط کر دیا جائے، جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہماری وہاں پر مدد کرنے والا کون ہوگا؟ تو کیا غیبت سے نہیں بچنا چاہیے؟ لوگوں کی برائیوں سے، لوگوں کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو کیوں ضائع کریں۔ زبان اللہ نے دیا ہے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اگر تم کو بولنا ہے، جب بھی بولو صحیح بات بولو، درست بات بولو، اگر تم کو بولنا نہیں ہے تو خاموش رہو۔ جب بھی بولنا ہو درست بات تم کو بولنا ہے، غلط بات نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہ بولو، کوئی ایسی بات اپنی زبان پر نہ لاؤ جس کی وجہ سے دوسروں کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی لوگوں کی برائی کرتا رہتا ہے، رشتہ داروں کی برائی کرتا ہے، دوسروں کی برائی چھوڑیے، اپنے رشتہ داروں کی برائی کرتا ہے۔ میرا ماموں ایسا، میرا پھپھا ایسا، میرا بڑا بھائی ایسا ہے، میرا چھوٹا بھائی ایسا ہے، حتیٰ کہ اپنے باپ کی برائی کرتے ہیں۔ ہمارے بابا، کہیں کو ان کو بابا بولنا بھی مجھے پسند نہیں، انہوں جا کو میرے بابا کیا، باپ کی برائی لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرو۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، کیسا دور آ گیا ہے کہ ماں باپ کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا، برائی کر رہے ہیں، پڑوسیوں کی برائی کرتے ہیں۔ ہمارے بازو والا، انہیں پرمپوگ نے برابر رہے، انہیں بھی برابر ہے۔ اس سے بہتر کوس تو جانور ہمارے بازو گھر میں رہے تو بہتر ہے، لیکن انہیں بالکل بیکار آتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے پڑوسی کی برائی کرتے ہیں، پڑوسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایک مسلمان کی عزت کا مقام اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے، اس کی عزت کا اللہ کو کتنا خیال ہے، ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے۔ سورہ نور ہے قرآن شریف میں، 18واں پارہ ہے، اس کی دوسری سورت ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ ایک آدمی نے ایک مرد اور عورت کو کسی کمرے میں زنا کرتے ہوئے دیکھا، برائی کرتے ہوئے دیکھا، بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، حرام کاری کرتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ آتا ہے مفتی صاحب کے پاس، قاضی صاحب کے پاس آتا ہے، جج صاحب کے پاس آتا ہے، اسلامک کورٹ کے اندر، مدن پلی کے کورٹ میں نہیں ہے، اسلامک کورٹ میں وہ آتا ہے اور آ کر قاضی صاحب سے کہتا ہے کہ حضرت، میں نے فلاں مرد کو فلاں عورت کو ایک کمرے میں زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو۔
وہ سر پہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے گا، یا اللہ میرا کیا ہوگا، میں کس کا کمپا ڈبایا حضرت، میرے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ قرآن شریف کہتا ہے فَجْلِدُوا لَهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے اس کے اوپر مارو۔ کتنے بھائی؟ ایک کوڑا نہیں، دو کوڑا نہیں، کتنے؟ 80 کوڑے لے کر اس آدمی کو مارو جس نے آ کر تم سے کہا کہ میں نے فلاں آدمی کو، فلاں عورت کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 80 کوڑے مارو۔ 2 آدمی چلے گئے اسلامک کورٹ میں، کہنے لگے حضرت ہم نے 2 آدمیوں نے دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت زنا کر رہی ہیں۔ تو اسلامک کورٹ سے فیصلہ آتا ہے ان دونوں کو پکڑو، 80 کوڑے مارو۔ کتنوں کو؟ دونوں کو پکڑ کر لے جاؤ، 80 کوڑے مارو۔ اتنا ہی نہیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان دونوں آدمیوں کی گواہی کبھی بھی قبول مت کرو۔ یہ اگر کبھی گواہ بن کر، وٹنس بن کر آئے کورٹ کے اندر، گواہی دیں فلاں معاملے میں کہ فلاں آدمی نے فلاں کو اتنا پیسہ دیا، فلاں آدمی نے فلاں کو زمین بیچی ہے، اگر یہ 2 آدمی آ کر گواہی دے، لا تقبلوا، ان کی گواہی کو قبول مت کرو، ابدا، موت تک قبول مت کرو۔ 3 آدمی چلے گئے اسلامک کورٹ میں، کہنے لگے کہ حضرت ہم نے 3 آدمیوں نے اپنی 6 آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مرد اور عورت نے زنا کیا ہے۔ اسلامک کورٹ سے مفتی صاحب فتویٰ دیں گے، قاضی صاحب فیصلہ دیں گے، 3 آدمیوں کو پکڑ کر لے جاؤ، 80 کوڑے مارو، 240 کوڑے 3 آدمیوں کو ملا کر مارو۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایک مسلمان کی عزت کا اللہ کے یہاں کتنا خیال ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تک 4 آدمی اپنی آنکھوں سے کسی مرد اور عورت کو برائی کرتا ہوا نہ دیکھے، اس وقت تک ان دونوں آدمیوں کو زانی نہیں کہا جائے گا، زنا کرنے والا ان کو نہیں کہا جائے گا۔ 4 آدمی کی ضرورت ہے، 4 آدمی مل کر گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے برائی کرتے ہوئے دیکھا۔ جب اسلامک کورٹ ان دونوں کو مجرم کہے گا، ان دونوں مرد عورت کو سزا دے گا زنا کرنے کی، اور ان کو 100 کوڑے لگوائے گا۔ زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے لگائے۔ 4 آدمی گواہی دیں جب، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان کی عزت کا اللہ کو کتنا بڑا خیال ہے۔ ایک آدمی کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، 2 آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوگی، 3 آدمی کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، 4 آدمی کی ضرورت۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیبت بہت بڑی یہ وبا ہے آج جو اس ملک کے اندر اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی کرتے پھرتے ہیں، انہیں ویسا انہیں ویسا، تو کیسا بھائی؟ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی گردن کو جھانک کر دیکھیں میرے اندر کیا کیا برائیاں موجود ہیں۔ کیا میں پکا سچا مسلمان ہوں؟ میں جھوٹ سے پرہیز کرتا ہوں؟ میں حرام مال سے بچتا ہوں؟ کیا میری زبان سچی ہے؟ کیا میں نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں؟ اپنے بارے میں سوچیں، دوسروں کی برائیاں بیان نہ کریں، دوسروں کی تو اچھائیاں دیکھنا چاہیے، دوسروں کی خوبیاں دیکھنا چاہیے، اس کی اچھائیاں، گڈ ہیبٹس کی طرف دیکھنا چاہیے، بری باتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔ ہمارا بھائی بزرگ ہے، دعا کرو۔ بڑے بھائی میرے چھوٹا، کیا نام ہے؟ ظفر ولی۔ آج